हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, अगर ऐसा हो सकता है तो आप में मेरा भाई कोई ऐसा बैठा होगा, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, जो आखिरी तकरीर सुनने आया होगा, इसके बाद वो फिर कभी उसको मौका ना मिले, क्योंकि मौत आजकल तो बड़ी अचानक आई जा रही है, एकदम आ जाती है। और भी यही तो कहा था अपने बेटे से सुलेमान हकीम ने, ऐ मेरे बेटे, मेरे लाल, तौबा रोज करते रहना, क्योंकि मौत जब आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती, तो मौत जब आती है तो तौबा करने का मौका नहीं देती। मेरे नबी पाक फरमाते, एक रात गुजरती है तो बंदे के दिल में कुछ गुनाहों के असरात की वजह से दिल में कुछ मैल लग जाता है, तो उसको चाहिए कि तौबा कर ले, उसको चाहिए कि वो कब्रिस्तान जाए, उसको चाहिए कि किसी के जनाजे में शिरकत कर ले। मगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हमने अब जनाजों को भी माज़अल्लाह इस वजह से जाना शुरू कर दिया, वो मेरे यहाँ आया था तो मैं उसके यहाँ जा रहा हूं। अब ये खालिस दीनी नियत नहीं है, ये तो सिर्फ बदला देने जा रहे हैं, ये सवाब की नियत से आप नहीं जा रहे हैं। मेरी बात आप गौर करें और मेरी तरफ तवज्जो दें। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि मौत जब आती है तो खबर किसी को होती नहीं, इंसान मर जाता है। कोई फला साहब मर गए, अचानक मर गए, अचानक नहीं मरा था, पहले ही बता दिया गया था कि जैसे ही तू पैदा हुआ है, पैदा हो जाना। लोग कहते हैं फला को ऐसा मर्ज लगा है जिसका कोई इलाज नहीं, मैं कहता हूं कैंसर का भी इलाज है, एक ऐसा मर्ज है, शुगर का भी इलाज दुनिया में है, कैंसर का भी इलाज हो सकता है, मगर एक मर्ज ऐसा है जिसका इलाज न कोई कर सका है न कोई कर पाएगा, वो मर्ज जिंदगी है और जिंदगी का अंजाम मौत है। अगर तुम पैदा हो गए हो तो इसका अंजाम मौत है, कोई आपको इस मौत से बचा नहीं सकता है, ना कोई बचा पाया है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि हमारा अकीदा यह है, हुजूर को यह भी खबर है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर फिर भी इमाम गजाली ने इस रिवायत को लिखा कि नबी पाक ने हमारी सरकारे दो आलम ने हमारे सबक के लिए और हमारी तरबियत के लिए आपको एक जगह वुजू करना था, आपने फरागत हासिल की थी तो 12-13 कदम दूर पानी था, नबी पाक ने उस पानी पे जाने से पहले सरकारे दो आलम ने उस 12-13 कदम पानी से जले हुजूर ने तयम्मुम फरमाया। तयम्मुम का मतलब समझते हैं आप, जब पानी मौजूद ना हो, हालांकि पानी मौजूद था। हजरत अब्बास ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मेरे आका माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मेरे सरकार ये राज समझ नहीं आया कि पानी जब मौजूद है तो आपने तयम्मुम क्यों फरमाया है? तो आपने फरमाया, मेरे चचा, उस पानी तक पहुंचने की मुझे उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब के हुजूर बेवुजू नहीं हाजिर होना चाहता। अगर यहां से उस पानी तक मैं विसाल कर जाऊं तो मैं नहीं चाहता कि मैं रब के हुजूर बेवुजू हाजिर हो जाऊं। बस इस पे आपको ध्यान देना है। नौजवान लड़का है, बाइक तेज चला रहा है, फिल्म देख के आ रहा है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मगर उसको मौत ने बाइक रोकने का मौका नहीं दिया। इतना मौका मिल जाता कि वो अपनी बाइक रोक लेता और फिर अपने कानों से वो लीड निकाल देता जिसके जरिए वो गाना सुन रहा था। इतना भी मौका नहीं दिया, मौत ने उसको वही के मरा है, वो गाना सुनते सुनते उठाया जाएगा। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। नौजवानों, अब जो रात को फिल्म देखने का शौकीन है, खुदा न करे कि रात को गंदी तस्वीर देख के सोया था और रात में अटैक आया और गंदी आंखों के साथ मर गया, तो कब्र में जाके नबी को कौन सी आंखें दिखाएगा? अल्लाह अल्लाह। हाफिज कुरान बच्चा है, 15 साल का, इंतकाल उसने हिफ्ज किया है, अगले हफ्ते उसकी दस्तार है। अपने घर में नहाया है, जुमे की नमाज की छुट्टी में आया है, जुमे की नमाज पढ़ने गया, रास्ते में गिर गया, अस्पताल गए, डॉक्टर ने कहा इंतकाल हो चुका है। माँ गई, कहने लगी मेरे लाल, मेरे और बच्चे मेरे हाथ का खाना खाते थे, मगर मेरे लाडले, मेरे बेटे, तूने मदरसे की दाल चावल खाए, मेरे बच्चे
تو نے 8-9 سال کی عمر میں خود ہی کپڑے دھوئے، میں اپنے اور بچوں کے کپڑے دھو دیتی تھی۔ یہ ساری قربانیاں میرے بیٹے اس وجہ سے تھی کہ جب میں مر جاؤں اور جب میں قبر میں جاؤں، میرے بیٹے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب میرا انتقال ہو اور پھر میرا بیٹا جب میری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے گا تو اللہ مجھ گنہگار عورت کو بخش دے گا، مگر میرے بیٹے تو نے یہ کیسا مجھے درد دیا۔ 15 سال کے بچے کی لاش کے پاس کھڑے ہو کے باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے، میرے لاڈلے، میرے دل کے چین، میں گنہگار ہوں مگر مجھے امید تھی کہ جب میرا حافظ قرآن بچہ جب میری نماز جنازہ پڑھائے گا تو اللہ میرے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا، مگر یہ تو نے مجھے کیسا درد دے دیا۔ میں تیرا جنازہ اٹھاؤں گا تو پھر کبھی اٹھ نہ پاؤں گا۔ جوانوں کی میتیں اٹھ رہی ہیں اور میاں بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جا رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ موت عمر کے اعتبار سے نہیں آتی ہے میرے دوستوں، اور موت حال بھی بدلنے نہیں دیتی۔ اب ذرا غور کرو، جب فرشتہ آتا ہے، جب انسان فرشتے کو دیکھتا ہے موت کے تو کہتا ہے مجھے ایک دن کی مہلت چاہیے تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، تو نے سارے ایام ضائع کر دیے۔ وہ کہتا ہے مجھے کچھ گھنٹوں کی کچھ مہلت دے دے، ساری ساتیں تو نے برباد کر دی، تجھ پہ کوئی وقت نہیں بچا۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ آنکھیں کھلی کھلی میں حسرت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے شیخ، میرے غوث اعظم، میرے بڑے پیر، میرے دستگیر شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ اے انسان یاد رکھ، تجھے جب موت آئے گی تو حال بدلنے نہیں دے گی۔ اب جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی حال میں جینا شروع کر دے۔ اب اگر تو بے نمازی ہے تو بے نمازی مرے گا، اگر تو ماں باپ کا گستاخ ہے تو جہنمی مرے گا، اگر تو ماں کے سامنے تیز آواز سے بولتا ہے تو جہنمی مرے گا۔ چاہے تو اپنے پیر کو اپنے ساتھ قبر میں ڈال لینا، مگر تجھے جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر تو نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہے، اپنے باپ کو ناراض کیا ہے، میرے بھائی اگر تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اسی حال میں مرے گا۔ اگر تو فلمیں ڈرامے دیکھ کے مر رہا ہے، خدا نہ کرے کہ آنکھیں بری لے کے مر جائے اور پھر کوئی موقع نہ ملے، میرے دوست، میرے بھائی اپنی موت کو یاد کر۔ جس حال میں تجھے مرنا ہے اسی حال میں آج سے جینا شروع کر دے، چونکہ تیری یہ تیری زندگی، یہ تیری دنیا تجھے کچھ نہیں دے گی، بس یہ تجھے دفن کر کے آ جائیں گے۔ نہ کوئی آج تک کسی کے ساتھ مرا ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے مرے گا۔ وہ اپنے ساتھ نہ تو بیٹا قبر پہ واپس لوٹتا ہے، نہ بھائی قبر پہ واپس لوٹتا ہے۔ وہ قبر جس پہ روتے روتے لوگ برا حال کرتے ہیں، پھر وہ قبریں پرانی ہو گئی، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ملا۔ ایسی زندگی نہ جیو کہ موت کے وقت تمہیں ہیزیٹیشن ہو، موت کے وقت تمہیں کوئی دوسری بات ہو، موت کے وقت تمہیں ابہام ہو۔ سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں ایسے نہ مرو کہ تمہیں افسوس ہو، بلکہ بالکل ایسے مرو کہ موت کے فرشتے کو تم استقبال کرو۔ کیسا استقبال؟ ایسا استقبال کہ بریلی کے 92 سال کے بزرگ جن کا ابھی کچھ دنوں پہلے عرس گزرا ہے، انہیں دنیا سے جانا ہے اور وہ رات مغرب کی نماز کے بعد بے ہوش ہو گئے، 92 سال کی عمر ہے۔ پھر ان کو جب ہوش آیا 12 بجے رات کے تقریباً، تو انہوں نے اپنے مریدوں سے، پہچان والوں سے، رشتہ داروں سے کہا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ ہائے ہائے، یہ اسے کہتے ہیں بزرگی، میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی کہ جی حضور نہیں پڑھی تھی۔ تو فرمایا پھر مجھے وضو کراؤ۔ بڑی مشکل سے وضو کرایا، بالکل نحیف تھے، کمزور تھے، بالکل موت کے قریب تھے۔ پھر وضو کرا کے کہا مجھے کھڑا کرو، کھڑا کرانے تک تو کھڑا کر دیا، پھر نہ جانے کہاں سے وہ طاقت آئی کہ انہوں نے پھر 40 منٹ اپنی زندگی کی آخری نماز آرام سے اپنے رب کے سامنے رو رو کے رکوع اچھے سے کر کے اور میاں اچھے سے قیام کر کے، اچھے سے جلسہ، اچھے سے سجدہ، آپ نے بڑے اطمینان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ تقریباً 40 منٹ اپنے رب کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا مریدوں سے لیٹ گئے، مجھے لٹا لو، لیٹ گئے۔ پھر فرمایا بھئی اگر کسی کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کرو۔ اس کے بعد فرمایا پڑھو کلمہ، میری موت کا وقت قریب ہے۔ اب میاں وہ خود بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے مرید اور لوگ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنا کلمہ نہ بھول جاؤ کہ موت کے وقت تمہیں دوسرے لوگ کلمہ پڑھائیں۔ ایسا کلمہ پڑھو، ایسا پڑھو کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو جو بھولے ہوئے لوگ تمہاری موت دیکھ رہے ہو، تم ان کو بھی کلمہ یاد
یاد دلا کے چلے جاؤ. انہوں نے کہا کلمہ پڑھو, اور کلمہ پڑھاتے پڑھاتے یہ گئے وہ گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. میاں اس عظیم الشان ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا. انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ اتنی ایسی زندگی نہ جیو کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہ رہے, بلکہ ایسی زندگی جیو کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو لوگوں کو کلمہ یاد کرا کے جا رہے ہو. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا غوث, زندہ باد, زندہ باد. واہ, بے شک, بے شک, بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بھائی میرے دوست, واصف علی واصف فرماتے ہیں آنکھیں تب کھلتی ہیں جب بند ہونے والی ہوتی ہیں. اللہ. تو نے جوانوں کی میتیں دیکھ کے بھی اگر تیرا دل نہ بدلا تو پھر کیسے بدلے گا؟ یہ فتن کا دور ہے, فتن کا دور ہے. میری بہنیں بیٹھی ہیں, دیکھو میری بات سنو. میری یہ محرم کا مہینہ ہے, ویسے امام حسین کا مہینہ ہے. کس کا ہے بولو؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب مدینہ حسین کا ہے تو ہر مہینہ حسین کا ہے. بے شک.